الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تم روزہ رکھو حتیٰ کہ چاند کو دیکھ لو، اور نہ تم افطار کرو حتیٰ کہ تم اس کو دیکھ لو، بس اگر وہ تم پر چھپ جائے تو بس تم گنتی کو پورا کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا کہ مہینہ جو ہے 29 کا ہوتا ہے، 29 راتوں کا ہوتا ہے، بس نہ تم روزہ رکھو حتیٰ کہ اس کو دیکھ لو، بس اگر وہ تم پر چھپ جائے تو تم جو ہے 30 کی گنتی پوری کرو۔ یہ بالکل سادہ سے بالکل واضح الفاظ ہیں جو آپ حضرات نے سنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر ہی عید کرو، اگر وہ تم پر چھپ جائے۔ یہ واضح بالکل، اس کی کوئی تفسیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند چھپ جائے بادلوں کی وجہ سے یا ویسے ہی اندھیری کی وجہ سے یا کچھ نہ پتہ چلے، چاند چھپ جائے، نکلا ہو یا نہ نکلا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لوگ جو ہے اس بات میں لڑتے رہتے ہیں کہ چاند نکلا ہے، یہ چاند نکلا تھا، ایک روزہ کھا لیا، چاند نکلا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں، فرمایا چاند تم پر چھپ جائے، بادلوں کی وجہ سے چھپ جائے تو پھر کیا کرو، تم جو ہے 30 دن پورے کر لو اس مہینے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تم چاند کو اس کے دیکھنے سے رکھو، چاند کے دیکھنے سے رکھو، اور افطار یعنی عید جو ہے تم اس کو دیکھنے سے کرو، بس اگر وہ تم پر چھپ جائے تو تم جو ہے شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شک سے نکالا ہے کہ میری امت شک میں نہ پڑے کہ بادلوں کی وجہ سے اگر چاند چھپ گیا ہے تو لوگ شک میں پڑیں، شاید چاند نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا، شاید روزہ تھا یا نہیں تھا۔ فرمایا کہ اگر یہ معاملہ ہو جائے، چاند تم کو نظر نہ آئے تو پھر کیا کرو، تم جو ہے جو مہینہ گزر رہا ہے رمضان مبارک کا اس کے 30 دن پورے کر لو، اس کے ساتھ ایک اور دن ملا لو، کیونکہ یہی چیز ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سکھائی ہے کہ فرمایا کہ اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو اور جو ہے بھول جائے آدمی کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو فرمایا پھر وہ یقین پر بنا پڑے۔ بات یہ ہے کہ بندے نے نماز پڑھ رہا تھا تو یہ 4 رکعتوں کی 2-3 رکعتیں پڑھ کے جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، جتنی بھی پڑھی تھی وہ تیسری کے اندر جو ہے شک میں پڑ گیا، پھر 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو یہ پھر وہاں پر بھی فرمایا کہ تم پھر جو ہے شک کو دور کرو اور یقین پر بنا کرو، یقین پر جو ہے 2 پر تو اس کو کامل یقین ہے، تیسری کے اندر شک ہے کہ میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو یہ 3 جو ہے 2 رکعتیں اور پڑھ کے جو ہے اتحیات پڑھے اور وہاں پہ جو ہے فرمایا سجدہ صاحب کر کے جو ہے سلام پھیر دے۔ اور یہی حکم جو ہے چاند کے بارے میں ہے کہ اگر تم پر چاند چھپ جائے، نکلنے سے مراد نہیں ہے پھر نکلا ہے یا نہیں ہے، فرمایا کہ چاند تم پر چھپ جائے تو تم جو ہے 30 کی گنتی پوری کر دو، اور یقینی پھر جو ہے 30 کے بعد جو ہے وہ اگلا مہینہ ہی ہوتا ہے، 30 کے بعد پکی بات ہے کہ اگلا مہینہ ہی شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے کسی بھی چاند کے مہینے کی جو ہے 31 تاریخ میں ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شک سے نکالا ہے اپنی امت کو، لیکن جو ہے ہم لوگ کیا کرتے کہ ہم کہتے کہ ہم نے شک میں ہی پڑھنا، ہم پتہ نہیں سمجھتے کہ یہی ہدایت ہے شک میں پڑھنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پوری امت کو کتاب ہے۔ فرمایا کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محبوب آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہدایت کا پیدا کرنا میرا ہے کام ہے، آپ کا کام تو تبلیغ پہنچانا ہے۔ تو آپ جو ہے جس کو بھی پسند کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سبھی کو پسند کرتے تھے کہ سبھی مسلمان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی ہے لیکن سبھی مسلمان نہیں ہوئے، کچھ کافر بھی رہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت کا پیدا کرنا میرا کام ہے، آپ کا کام صرف تبلیغ پہنچانا ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ ہدایت کا پیدا کرنے کا والا کام جو ہے خود اپنے ذمہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس مینوں جے پتہ چل گیا نا چند نکلیا سی تے میں ہن پورے محلے نہ لڑنا، تے جنہیں جنہیں روزہ رکھ لیا نا میرے کہنے دے باوجود کہ چند نہیں نکلیا تے میں میری سارے نال دشمنی تے پورے محلے یعنی یہی دیکھنے کو ملتا پھر پورے محلے وہ لڑائی کرتا رہتا، بس چند نہیں نکلیا روزہ کھا گئے یا چند نکلیا سی روزہ کھا گئے، یہ بلا وجہ ہی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے، یہ لڑنے جھگڑنے سے، یہ اختلافات سے بچنے کے لیے جو ہے شک سے بھی دور کیا ہے۔ نظر آ گیا چاند تو روزہ رکھ لو، نہیں نظر آیا تو نہ رکھو، 30 کا دن پورا کرو، اگلی بار روزہ رکھ لینا دوسرے دن۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ لڑائی جھگڑا وہ جاری رکھنا ہے اور جو واضح تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا یا نہیں کرنا یہ بات کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ میں پتہ نہیں سمجھا سکتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوک تعلیمات نہیں دی، واضح تعلیمات دی ہیں۔ تو واضح تعلیمات سے یہی ہے کہ اگر تمہیں کچھ نظر آتا ہے، چاند کو دیکھنا مقصود ہے، اگر نظر آتا ہے تو روزہ رکھ لو، نہیں نظر آتا 30 دن پورے کرو شعبان کے، پھر جو ہے تم روزہ رکھو، یقین پر کام کرو۔ لڑائی جھگڑا، یہ امت کے اندر اختلاف، یہ دیکھیں کہ جب یہ رؤیت ہلال کمیٹی نہیں تھی اس سے پہلے صحابہ کرام کے آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں کہ صحابہ کرام کے ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں یا صحابہ کرام کے دور میں، بعد کے دور میں، کہ بعض جگہ پہ لوگوں نے روزہ رکھ لیا اور بعض جگہوں پہ نہیں رکھا، بعض جگہ پہ لوگوں نے عید کر دی اور بعض جگہ پہ نہیں کی۔ جب پاکستان کے اندر یہ معاملات نہیں تھے تو یہ گاؤں گاؤں کے اندر یہ اس طرح کے حالات ہوتے تھے کہ بعض لوگ روزہ رکھ لیتے تھے، بعض لوگ نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگلے مہینے کو۔ یہ ہر کسی کے لیے قاعدہ قانون ہے۔ اور جب یہ رؤیت ہلال کمیٹی بن گئی ہے اس کے بعد جو ہے، اس سے پہلے لوگ لڑتے نہیں تھے، لیکن اب جو ہے یہ چونکہ ہماری سہولت کے لیے کام کسی کو سونپ دیا کہ یہ آپ نے کرنا ہے، ہم آپ پر یقین کریں گے، آپ جیسا بھی یہ جو معاملہ کریں، آگے ان کی مرضی، وہ غلط بتائیں ٹھیک بتائیں، یہ معاملہ ان کا اور اللہ کے حوالے، ہم نے تو ان کو آگے کر دیا۔ تو لیکن جو ہے اب جو ہے اگر وہ اعلان کر دیں تو ہمارے جیسا نیچے سے اٹھ کے جو ہے وہ لڑائی شروع کر دے، نہیں جی ایسے ہوا، اور جو ہے ان تک خبر بھی نہ پہنچے اور ہم محلے میں لڑ کے جو ہے حال بے حال ہوئے ہوں، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا دین ہے جو ہم لے کے بیٹھے ہیں۔ تو کئی کہہ لو پیچھے 2-3 سال پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، تو یہ لڑنا جھگڑنا بحث مباحثہ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے یہ واضح تعلیمات دی ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے نا وہ امت جو ہے آپس میں نہ لڑے، اگر ہم لڑ کے ہی بات اپنا جو ہے وہ کام کریں گے پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات وہی کہ اگر چاند نظر آ جائے تو پھر معاملات شروع کر لیے جائیں، اور اگر نہیں نظر آتا تو پھر 30 کی گنتی پوری کی جائے اور اگلے دن یہ کام شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا ارحم الراحمین۔
ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.